السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اسلامیت لازمی کے ٹیسٹ نمبر 2 کی پریپریشن کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، درست جواب پر دائرہ بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو کہا جاتا ہے حدیث فعلی، حدیث قولی، حدیث تقریری، حدیث قدسی۔ درست جواب ہے حدیث فعلی۔ سوال نمبر 2 ہے، حدیث کو جمع کرنا اور کتابی شکل دینا کہلاتا ہے تدوین حدیث، فضیلت حدیث، روایت حدیث، درایت حدیث۔ درست جواب ہے تدوین حدیث۔ سوال نمبر 3 ہے، صحاح ستہ میں شامل ہیں 2 کتابیں، 4 کتابیں، 6 کتابیں، 7 کتابیں۔ درست جواب ہے 6 کتابیں۔ سوال نمبر 4 ہے، قرآن مجید کے بعد رہنمائی کا ذریعہ ہیں احادیث مبارکہ، علماء کے اقوال، تاریخی کتب، خلفائے راشدین۔ درست جواب ہے احادیث مبارکہ۔ سوال نمبر 5 ہے، معلم انسانیت بن کر تشریف لائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ درست جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ٹیسٹ کے پیٹرن کا جو دوسرا سوال ہوتا ہے وہ مختصر جوابات کا ہے۔ اس میں سوال نمبر 1 ہے، حدیث کے معنی اور مفہوم بیان کریں۔ حدیث کے لفظی معنی ہے بات اور گفتگو کے۔ شرعی اصطلاح میں وہ قول اور عمل، یعنی وہ فرمان اور عمل جس کی نسبت جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہو، حدیث کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حفاظت حدیث کے کوئی سے 2 ذرائع لکھیں، یعنی کن 2 طریقوں سے احادیث مبارکہ کی حفاظت کی جاتی تھی۔ تو بچوں، دور رسالت میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں احادیث مبارکہ کو 3 طریقوں سے محفوظ کیا جاتا تھا۔ احادیث کو حفظ کر لیا جاتا تھا، یعنی زبانی یاد کر لیا جاتا تھا، اور ان پر عمل کر لیا جاتا تھا، یعنی ان کے مطابق زندگی کا طریقہ اپنا لیا جاتا تھا، اور نمبر 3 ان کو لکھ لیا جاتا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے، صحاح ستہ میں سے 2 کتابوں کے نام لکھیے۔ جواب ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ سوال نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث کی حفاظت کرنے والوں کو کیا دعا دیتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث کی حفاظت کرنے والوں کو ان الفاظ میں دعا دیتے تھے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو خوش و خرم رکھے جس نے میری بات سنی، یاد کی اور اسے لوگوں تک پہنچایا۔ سوال نمبر 5 ہے، حدیث کی اہمیت کے بارے میں قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ لکھیے۔ اور جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں عطا فرمائے تو اسے لے لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائے تو اس سے رک جاؤ۔ جمع و تدوین حدیث پر تفصیل سے روشنی ڈالیں۔ یہ تفصیلی جواب ہوگا جو کہ ہم ہیڈنگز کے ساتھ کریں گے۔ اس کی 7 یا 8 ہیڈنگز آپ نے بنانی ہیں، اس کے اندر شارٹ سا آپ نے لکھ دینا ہے۔ حدیث کا مفہوم لکھیں کہ حدیث کسے کہتے ہیں، جیسے کہ شروع میں ہم نے بات کی ہے کہ حدیث کے لغوی معنی بات اور گفتگو کی ہے۔ اس کے بعد دوسری اس کی ہیڈنگ ہے تدوین حدیث کا مفہوم، یعنی کسے کہتے ہیں تدوین حدیث۔ تو اس کا مطلب آپ نے بتانا ہے کہ حدیث مبارکہ کو کتابی شکل میں جمع کرنا، ان کو اکٹھا کرنا تدوین حدیث کہلاتا ہے۔ اور پھر تیسری ہیڈنگ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی۔ اس میں ہم نے یہ بتانا ہے کہ جب حدیث کو جمع کیا جاتا تھا اور ان کو لکھا جاتا تھا، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور رسالت تھا، اور اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی شامل رہی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری حدیث کو سنا، آگے پہنچایا، وہ خوش اور آباد رہے۔ اور پھر احادیث کا مجموعہ ہے، اس ہیڈنگ میں بھی آپ نے یہ بتانا ہے کہ دور رسالت میں صحابہ کرام کے پاس اپنے ذاتی حدیث کے مجموعے تھے، اور ایک حدیث کا مجموعہ ہے صحیفہ صادقہ، اس کا ذکر کرنا ہے۔ پھر آپ نے حدیث مبارکہ کو بیان کرنے والوں کا، لائق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی علیہ السلام، سب کا ذکر کرنا ہے۔ تابعین کا دور ہے، اس کے بارے میں بتانا ہے کہ صحابہ کرام کے بعد تابعین کے دور میں بھی احادیث مبارکہ کی جمع ہوتی رہی ہے، جمع تدوین۔ پھر اس کے بعد حکومتی سرپرستی، یعنی کہ پہلے تو ذاتی طور پر سارے کوششیں کرتے رہے ہیں، پھر حکومت کے سرپرستی میں سب نے جمع و تدوین کا سلسلہ شروع کیا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں یہ سارا کچھ ہوا۔ وہاں پر صحاح ستہ کے مؤلفین نے اس تحریک کو اوج کمال تک پہنچایا،
یعنی بلندی تک پہنچایا۔ آخر میں آپ نے ایک جو اختتامیہ وہ لکھنا ہے کہ قرآن مجید کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں عطا فرمائے اسے لے لو، اور جسے تمہیں منع فرمائے اسے رک جاؤ۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ احادیث مبارکہ ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، ہمارا ٹیسٹ نمبر 2 جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہوا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ٹیسٹ سیریز میں شامل ہو جائیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔